کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ ہم جب شگر میں داخل ہوئے تو ایک دم شگر کی پہچان یہاں کے چھوٹے چھوٹے سویٹ سے بابے، ان کا قد چھوٹا ہے اور تھوڑے سے مخبوط الحواس لگتے ہیں، شاید انٹر میرجز کا سلسلہ ہے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن یہاں میکسیمم اس قسم کے بابے میں دیکھے خام خام مسکراتے رہتے ہیں، دانت بھی ان کے کم ہوتے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ آئی ایم شیور کہ مجھے تو نہیں پہچانتے کیونکہ میں خود اب ایک بابا ہو چکا ہوں، لیکن یہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو مجھے ایک ٹوپی پیش کی گئی، اور یہ ٹوپی، اچھا اب میں اس ٹوپی کو دیکھیں، اس کو چترالی ٹوپی بھی کہا جاتا ہے، اس اسٹائل کو پشاوری ٹوپی بھی کہا جاتا ہے، گلگت اور بلتستان میں بھی یہ ٹوپی ہے، لیکن یہ جو ٹوپی ہے یہ ٹپیکل بلتی ٹوپی ہے۔ ریزن، اب میں اس کو پہن کے آپ کو دکھا دوں گا، یہ ذرا مجھے تنگ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں تنگ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو یہ ٹوپی جو ہے یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے، یعنی جب آپ دور افتادہ دیہات میں جاتے تھے بلتستان کے تو لوگ اپنے پیرہن خود بناتے تھے۔ یہ جو اون ہے یہ خود بنائی گئی ہے، کاتی گئی ہے، اس کے بعد ٹوپی جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ عام جو ٹوپیاں ہوتی ہیں چترالی وغیرہ ان میں یہ روئیں نہیں ہوتی، یہ پیور وول ہے، اور اس کو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ بھئی اس کے یعنی یہ جو وارمتھ ہے اس کی یہ قائم رہے۔ اچھا ہوشے جب میں گیا ہوں، اس کا میں تذکرہ بار بار کر چکا، اور ہوشے میں گیا ہوں تو وہ 1000 سال پہلے میں جو تھا ہوشے تقریباً اسی حالت میں تھا، اسی طرح کے لوگ تھے، اور ہم پرانی تصویریں دیکھتے ہیں نا انگریزی سفر ناموں میں، تو اس میں بلتی کھڑے ہوئے لوگ بالکل ان کی شکلوں کے، اور انہوں نے جو پیراہن پہنے ہوتے وہ پیراہن، اور اسپیشلی اس قسم کی ٹوپیاں وہ پہنے ہوتے۔ اچھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہاں سردی تھی یہ وہ، اور بابے جو تھے ایک دفعہ یہ ٹوپی پہنتے تھے جوانی میں اور وہ پھر ٹوپی چلتی رہتی تھی۔ اب یہ وہ چھوٹے بابے جو مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ ٹوپی مجھے اس لیے چھوٹی ہے کہ وہ بابے مطلب مختصر ہوتے ہیں اور ان کے سر جو ہیں ظاہر ذرا چھوٹے ہوتے ہیں مجھ سے، مجھے آپ بگ ہیڈڈ تو نہیں کہہ سکتے نا، لیکن میرا سر تھوڑا سا بڑا ہے۔ خواہش میری یہی ہے کہ میں یہ پہن کے پروگرام کروں، لیکن ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو میں اس ٹوپی کو سنبھالوں اور یا پھر میں پروگرام کروں۔ میرا خیال ہے میں پروگرام ہی کرتا ہوں۔ اچھا پہلی مرتبہ آج میں ایک ریسورٹ میں ہوں، یہاں 3-4 بہت زبردست ریسورٹس کھلے۔ پہلی مرتبہ جب میں آیا بال بچوں سمیت تو ہم نے مختلف جگہ بکنگ کرائی، یہاں کا پتہ کیا کہ جی یہاں کچھ ہے، ہوٹل وغیرہ نہیں تھے، تو یہاں ایک ریسٹ ہاؤس تھا پرانے زمانوں کا، انگریزوں کے زمانے کا، جس طرح باٹا کنڈی میں ٹھہرا تھا 50s میں، انگریزوں کے زمانے کا، نالے کے کنارے ایک ریسٹ ہاؤس، وہ ریسٹ ہاؤس تھا، آگے ایک ندی سی تھی، موہوم سی یاد ہے مجھے، تو ہم وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جو چوکیدار تھے بابا جی، اچھا وہ بھی اتنے ہی تھے، مطلب کہ وہ یہاں کے تھے نا شگر وغیرہ، تو بہت ہی لولی، مطلب ان کو وہ کڈلی سے ہوتے ہیں بابے، آپ کو کہیں دکھائیں گے وقار، آپ نے وہ کو بابے تلاش کرنے، ان کو جی چاہتا ہے کہ گدگدیاں کریں، وہ پھر ہنسے تو بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے کڈلی ویئر نہیں ہوتے، تو وہ چوکیدار تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا، ہماری بکنگ تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک گورا یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے دوسرے کمرے میں،
تو وہ کھا لے تو آپ کو دوسرا کمرہ بھی دے دیتے ہیں، فی الحال ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ تو ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کون آتا ہے، اور پھر کسی کی بکنگ نہ بھی ہو، خالی ریسٹ ہاؤس پڑا ہوا ہے، تو چوکیدار کا تھوڑا سا خرچہ پانی نکل آتا ہے۔ تو میں جا کے اس گورے کے پاس، مجھے نہیں یاد کہ وہ جرمن تھا یا انگریز تھا، سلام دعا ہوئی۔ اب وہ کچھ کھا رہا تھا، اور کھاتے ہوئے وہ کر کے اس کو نگلتا تھا اور کہتا تھا اسٹرینج کسٹرڈ، اور اس کے بعد 2-3 لقمے نہیں، وہ چمچے سے کھا رہا ہے، پھر کہتا تھا اسٹرینج کسٹرڈ۔ اب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کس نوعیت کا یہ کسٹرڈ کھا رہا ہے۔ خیر ختم کر کے جب وہ چلا گیا تو میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اس کو کس قسم کا، میرا خیال تھا کہ اگر یہ ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے اسٹرینج بھی ہوگا، کسٹرڈ تو ہوگا، تو ان کے کہیں گے کہ بنا دے۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ کسٹرڈ کس قسم کا جو کھلایا؟ کہنے لگا صاحب آپ کیا بات کرتے، ہم نے تو زندگی میں پہلی بار یہ کیا کہتے، کس کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کا نام نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہوتا کیا ہے، تو کہنے لگا میٹھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس کو آٹا تھا، وہ آٹا ہم نے پانی میں گھولا، اس کو آگ پہ رکھا، تھوڑا چینی وینی ڈالا، وہ دے دیا، تو اور کیا کرتا۔ خواتین و حضرات یہ وہ زمانے تھے، ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس، چھوٹے بابا جی اور اسٹرینج کسٹرڈ۔ اب یہاں پہ انٹرنیشنل لیول میں نہیں کہوں گا، کہہ لیجئے کہ مطلب کلچرلی بہت ہائی لیول کے ریسارٹس کھل چکے ہیں۔ ہم گزرے تھے، ایک انیشلی بہت شہرا اس کا بھی کھوج تھا، ایک ریورز ایج رواج ہے، اس کو کہتے ہیں، رواج کہتے ہیں، لیکن اس کا نام فرینچ میں ہے، جس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ایک کوئی ہشوپی گارڈن ہے۔ اچھا اگین ہشوپی کا سیبوں کا باغ میری بہت ساری تحریروں میں آتا ہے، تو ہم کل انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہاں بھی کوئی ریسارٹ کھلا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کمپیریزن، کہاں اسٹرینج کسٹرڈ، کہاں مینیو پہ چائنیز انٹرنیشنل ڈشز، اسٹیکس اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ناؤ دیٹ از دا ڈفرنس۔ کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔